بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ مبارک مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بعد آنے والا مہینہ شعبان ہے اور اس کے بعد رمضان ہے، یعنی ایک مرتبہ پھر اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو رمضان المبارک کے قریب پہنچا دیا ہے۔ ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت کے ساتھ آنے والا رمضان المبارک ہمیں عطا فرمائے، اس کی برکتوں سے اور اس کی رحمتوں سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ یہ مہینہ رجب کا مہینہ بہت ہی مبارک اور محترم مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں اور سال کے 12 مہینے ہوں گے، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے ازل ہی میں کیا، اور جس دن اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا اسی دن اعلان کر دیا کہ سال کے 12 مہینے ہوں گے۔ یہ 12 مہینے اللہ کے متعین کیے ہوئے ہیں، اور خاص طور سے ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے قابل احترام بنایا ہے۔ محترم مہینے ہیں 4 مہینے۔ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ تو ان 4 قابل احترام مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ بھی ہے جس میں اس وقت ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یعنی رجب۔ رجب کے معنی ہی ہوتے ہیں محترم، معظم، عزت والا، اور اس کا پورا نام ہے رجب المرجب۔ مرجب کا مطلب وہ مہینہ جس کی تعظیم کی جائے، جو لائق تعظیم ہو، جو لائق احترام ہو۔ تو اس مہینے کا نام ہی ایسا ہے جس میں اس مبارک مہینے کا لائق احترام ہونا جس سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ 4 مہینے قابل احترام ہیں،
اب ان کے قابل احترام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں جو نیک کام کیے جاتے ہیں ان کا ثواب دوسرے مہینوں میں ان نیک کاموں پر جو ثواب ملتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح ان 4 مہینوں میں اگر کوئی گناہ کیا تو اس گناہ کا وبال بھی دوسرے مہینوں میں کیے گئے اس گناہ کے وبال سے بڑھ جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ان 4 مہینوں کا ایک حکم اور بھی تھا کہ اس میں کسی طرح کا قتل و قتال اور کسی طرح کا جنگ و جدال جائز نہیں تھا۔ گویا یہ 4 مہینے امن کے مہینے تھے، حتیٰ کہ عرب کے وہ لوگ جن کا مشغلہ ہی لوٹ مار اور جن کی معیشت کا دار و مدار ہی ایک دوسرے کو لوٹ لینے پر تھا، طاقتور قبیلہ کمزور قبیلے کو لوٹ لیتا تھا، اس کے اموال پر، اس کی مویشیوں پر قبضہ کر لیا کرتا تھا، یہی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ لیکن وہ بھی ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے کہ ان میں قتل و قتال کو وہ بھی جائز نہیں سمجھتے تھے۔ ہاں، ایک بے عنوانی اور بدعنوانی یہ کرتے تھے کہ اگر پہلے سے لڑائی چلی آ رہی ہوتی تھی اور ان 4 مہینوں میں سے کوئی مہینہ آ جاتا تھا اور وہ لڑائی روکنا نہیں چاہتے تھے، بند نہیں کرنا چاہتے تھے، تو یہ اعلان فرما دیتے تھے کہ اس سال مثلاً یہ رجب کا مہینہ شعبان کے بعد آئے گا، پہلے شعبان آئے گا پھر رجب آئے گا، پہلے ذیقعدہ آ جائے گا اس کے بعد شوال آئے گا، یا ضرورت پڑنے پر وہ سال کے 12 مہینوں میں کم بھی کر دیتے تھے کہ یہ سال صرف 10 مہینے کا ہوگا، یا یہ سال 13 مہینے 14 مہینے کا ہوگا۔ وہ اپنی مرضی سے اس میں گھٹاتے بڑھاتے اور آگے پیچھے کرتے رہتے تھے، اپنی منمانیاں کرتے تھے۔ اور آدمی جب اپنی خواہش کا بندہ ہو جاتا ہے، نفس کا غلام ہو جاتا ہے، تو اپنی خواہشات اور اپنی نفسانیت کو پورا کرنے کے لیے اس طرح کی تعویلیں وہ کرتا رہتا ہے۔ بنی اسرائیل بھی یہی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سنیچر کے دن کو ان کے لیے قابل احترام بنایا تھا۔ سنیچر کے دن میں ان کے لیے شکار کرنا جائز نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش فرمائی کہ جب سنیچر کا دن ہوتا تھا تو مچھلیاں جو ہے پانی کے اوپر آ جاتی تھی، تیرنے لگتی تھیں۔ اسی طرح مچھلیوں سے پورا تالاب، پورا سمندر اور پانی کی جتنی جگہیں تھیں وہ بھر جاتی تھی، مچھلیاں ہی مچھلیاں نظر آتی تھیں۔ اب یہ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے تھے، لیکن کیا کریں، شکار کرنا سنیچر کے دن ان کے لیے منع تھا۔ تب ان لوگوں نے ایک ہیلا نکالا، ایک بہانہ تلاش کیا۔ باقی ہفتے کے دن مچھلیاں اس طرح غائب ہو جاتی تھیں، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس پانی میں مچھلیاں بھی ہیں۔ تو اب یہ کیا کرتے تھے، جب مچھلیاں سنیچر کے دن پانی کے اوپر آتی تھیں تو جال پانی میں ڈال دیتے تھے اور مچھلیاں اس جال میں پھنس جاتی تھیں، لیکن سنیچر کے دن نکالتے نہیں تھے جال، پھنسی پڑی رہتی تھی مچھلیاں۔ جب سنیچر کا دن ختم ہو جاتا تھا، اتوار کا دن شروع ہوتا تھا، تب وہ جال باہر نکالتے تھے اور کہتے تھے ہم نے سنیچر کے دن تھوڑی شکار کیا ہے، ہم نے تو اتوار کے دن شکار کیا۔
تو اس طرح جو لوگ اپنی خواہشات پر چلتے ہیں، جن کے سامنے صرف اپنی اغراض اور اپنی نفسانیت کو پورا کرنا سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے، وہ اس طرح کی تعویلیں اور ایر پھیر کرتے رہتے ہیں۔ تو مشرکین مکہ جن کا یہ کہنا تھا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں اور ہم دین ابراہیمی پر قائم ہیں، اور دین ابراہیمی میں ان 4 مہینوں کو قابل احترام بنایا گیا، تو ہم ان 4 مہینوں میں قتل و قتال نہیں کریں گے، لوٹ مار نہیں کریں گے، کسی کو لوٹیں گے نہیں، لیکن پھر وہ ان کو آگے پیچھے کر دیتے تھے، سال کے مہینوں کو گھٹا بڑھا دیتے تھے۔ اسی کو قرآن نے نسی کہا ہے، کم کرنا اور زیادہ کرنا۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ کفر میں اضافے کا سبب ہے۔ تو وہ ایسا کرتے تھے۔ تو رجب کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جنہیں قابل احترام قرار دیا گیا۔ 3 مہینے تو ایک ساتھ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم۔ بڑی مشکل تو اب ہمارے لیے یہ ہو گئی ہے کہ عربی تاریخیں تو چھوڑیے، قمری تاریخیں تو چھوڑیے، ہم میں سے اکثر لوگوں کو قمری مہینوں کا نام بھی یاد نہیں رہتا، اور اگر کہیں کہ پورا نام بتائیے وہ تو اور مشکل کام ہو جاتا ہے۔ مثلا شوال تو یاد رہے گا، لیکن شوال کے ساتھ اور کون سی صفت جڑی ہوئی ہے؟ شوال المکرم، ذوالقعدۃ الحرام، ذوالحجۃ الحرام، محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانیہ، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک۔ تو پورا اس طرح سے نام بھی ہمیں یاد نہیں رہتا ہے۔ جس طرح شمسی سال جب ختم ہونے کے قریب آتا ہے تو کس طرح سے ہمارے نوجوان بچے اپنے 1 سال کے ضائع کر دینے پر خوشیاں منانے کا اہتمام کرتے ہیں، اور پھر جس دن سال ختم ہوتا ہے اس دن خوب پٹاخے پھوڑتے ہیں، سڑکوں پر سال نو مبارک ہو یہ سارے جملے لکھتے ہیں۔ لیکن قمری مہینے کا، قمری سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ اور یہ قمری سال کا حساب کب سے شروع ہوا؟ پہلا مہینہ کس مہینے کو بنایا گیا اس کی نہ کوئی تاریخ معلوم ہے، اور نہ اس سلسلے میں معلومات حاصل کرنے کی کوئی کوشش ہوتی ہے۔ تو اسی طرح رجب المرجب کا مہینہ قابل احترام ہے۔ 3 مہینے تو ایک ساتھ رکھے گئے، اور یہ ایک مہینہ کچھ مہینوں کے بعد رکھا گیا۔ اس وقت عرب کے بعض قبائل میں رمضان کو رجب کہا جاتا تھا۔ قبیلے مضر ایک ایسا قبیلہ تھا جو شعبان اور جمادی الثانیہ کے درمیان آنے والا یہ جو مہینہ ہے اس کو رجب کہتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اشہر حرام کی تعیین فرمائی تو اس میں تعیین فرماتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب مضر، یعنی قبیلے مضر والے جس کو رجب کہتے ہیں وہ رجب مراد ہے، جو قبائل رمضان کو رجب کہتے ہیں وہ نہیں۔ تو یہ مہینہ پہلے سے ہی قابل احترام ہے۔ اور اس مہینے کی دوسری خاص بات یہ ہے کہ یہ مہینہ اور اس کے بعد آنے والا مہینہ شعبان المعظم،
یہ دونوں مہینے رمضان کا مقدمہ اور رمضان کی تمہید ہیں. یعنی اب رمضان المبارک قریب آ گیا. اب رمضان المبارک کے لیے تیاری کرنی ہے. یہیں سے تمہید شروع ہو گئی ہے. اب جس طرح جب سورج نکلنے والا ہوتا ہے تو سب سے پہلے رات کی تاریکی چھٹتی ہے اور صبح کا اجالا پھیلتا ہے، اس کے بعد سورج نکلتا ہے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ رمضان المبارک کی آمد گویا طلوع آفتاب ہے، اور طلوع آفتاب سے پہلے جس طرح صبح کا اجالا پھیلتا ہے، یہ صبح کا اجالا سورج کے طلوع ہونے کی تمہید ہے، اس کا مقدمہ ہے. ٹھیک اسی طرح یہ رجب المرجب اور شعبان المعظم رمضان المبارک کی آمد کی تمہید اور اس کا مقدمہ ہے. گویا یہیں سے رمضان المبارک کے لیے تیاری شروع کرنی ہے ایمان والوں کو. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب رجب کا چاند نظر آتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما. وبلغنا رمضان، اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے. یعنی اب تک تو نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. زندگی موت نہ بچپن کو دیکھتی ہے، نہ جوانی کو دیکھتی ہے، نہ بڑھاپا کو دیکھتی ہے، نہ قوت و توانائی کو دیکھتی ہے، نہ ضعف اور کمزوری کو دیکھتی ہے. جب جس کا وقت آ گیا موت اس کی آ جاتی ہے. بچے بھی اس دنیا سے جاتے ہیں، جوان بھی جاتے ہیں، بوڑھے بھی جاتے ہیں، توانا اور تندرست اور طاقتور بھی جاتے ہیں، کمزور نحیف اور ناتواں لوگ بھی جاتے ہیں. جب جس کا وقت آیا چلا جاتا ہے. تو گویا یہ دعا کرنی ہے کہ اے اللہ رمضان المبارک بالکل اب قریب آ گیا ہے، اب ہمیں صحت کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچا دے. ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی برکتوں سے ہم فائدہ اٹھا سکیں اور اس سے مستفید ہو سکیں، یہ دعا آپ فرماتے تھے. تو گویا رمضان المبارک کی تیاری یہیں سے شروع ہو جاتی تھی. رمضان المبارک کی تیاری کے سلسلے میں علماء نے جو باتیں لکھی ہیں، میں علماء کی انہی لکھی ہوئی باتوں کو اور ان کی کہی ہوئی باتوں کو آج دہرانا چاہتا ہوں. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. نصیحت کرتے رہیے، نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے. کیا تیاری ہے؟ اس سلسلے میں جس طرح کی تیاری کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اور ہدایت دی گئی ہے کہ دیکھیے پچھلا رمضان المبارک گزرا. ہم میں سے ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے رمضان المبارک کے پورے روزے نہیں رکھے یا نہیں رکھ سکے، کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، اور پچھلے رمضان المبارک کے روزے ان کے ذمے قضا کے ہیں. خاص طور سے عورتوں کے ساتھ ایک ایسا شرعی عذر ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہ رمضان المبارک کے کچھ روزے نہیں رکھ سکتی ہیں، بعد میں ان کو قضا کرنے ہوتے ہیں. تو وہ قضا روزے کیا ہماری ماں بہنوں کے اوپر باقی ہیں، یا ہمارے اگر روزے قضا ہو گئے ہیں تو کیا ابھی باقی ہیں؟ اگر باقی ہیں تو آنے والے رمضان کے لیے تیاری یہ ہے کہ ہم پہلی فرصت میں ان روزوں کی قضا کر لیں جو پچھلے رمضان میں ہم سے چھوٹ گئے.
یہ آنے والے رمضان کی تیاری کے سلسلے کی پہلی کڑی ہے کہ ہمارے ذمے جو روزے رہ گئے ہیں، ہم نہیں رکھ سکے کسی وجہ سے، ان روزوں کی ہم قضا کر لیں، کیونکہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ فرض روزے اگر چھوٹے ہیں تو ان کی قضا ضروری ہے، وہ چھوڑ دینے سے معاف نہیں ہوگے، وہ ذمے میں رہیں گے اگر ان کی قضا نہیں کی گئی۔ ایک چیز کہ جو روزے ہم سے چھوٹ گئے ہیں ان کی قضا کرنے کا بھی موقع ہے، یہ رجب کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ ہے، ان میں ان روزوں کی قضا کر لیں۔ اسی طرح اللہ نے اپنے جن بندوں کو صاحب حیثیت بنایا ہے، صاحب نصاب بنایا ہے، اور انہوں نے اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ مقرر فرما رکھا ہے کہ اسی مبارک مہینے میں وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اس میں ان کا منشا اور ان کی غرض یہ ہوتی ہے کہ ثواب میں اضافہ ہو جائے، کیونکہ رمضان المبارک کے فضائل میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی نفلی کام کیا جائے تو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور فرض کیا جائے تو 70 فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو اس اجر و ثواب کی بڑھوتری کی لالچ میں ایمان والوں نے اپنے زکوٰۃ کی ترتیب یہ بنائی ہے کہ وہ رمضان المبارک میں ادا کرتے ہیں۔ اب اگر ہمارے کچھ بھائی ایسے ہوں جنہوں نے رمضان المبارک میں اپنے مالوں کی پوری زکوٰۃ نہ دی ہو، کچھ رہ گیا ہو، یا ہمارے ایسے بھائی ہیں جو زکوٰۃ نہیں دے سکے، تو آنے والے رمضان المبارک کی تیاری کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو زکوٰۃ رہ گئی ہے، جو زکوٰۃ رہ گئی ہے اس کی ادائیگی کر لیں رمضان المبارک آنے سے پہلے پہلے، اور زکوٰۃ کا سال پورا ہونے سے پہلے پہلے پچھلے سال کی جو زکوٰۃ رہ گئی ہے اس زکوٰۃ کو ادا کر دیں۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ جس مال میں زکوٰۃ کا مال شامل ہو جاتا ہے وہ مال پھر ہلاک ہونے سے نہیں بچ سکتا۔ شامل ہونے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ آدمی زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کو مستحق ظاہر کر کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے زکوٰۃ مانگ لی، اور اس کے پاس پہلے سے جو مال تھا اس مال میں زکوٰۃ کو شامل کر لیا، تو یہ اس کے پاس جو موجود مال ہے اس کے لیے بھی یہ زکوٰۃ کا مال جب اس میں شامل ہو جائے گا تو خطرے کی گھنٹی ہے۔ اور زکوٰۃ کا مال شامل ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض تھی اور ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، ہمارے مال میں زکوٰۃ کا وہ مال جو نکالا جانا تھا وہ نکلا نہیں، وہ اسی میں شامل رہا، وہ باقی رہا، یہ بھی اپنے مال میں زکوٰۃ کو شامل ہونے کی ایک صورت ہے، لہذا وہ بھی خطرے کی گھنٹی ہے۔ تو اس کا اہتمام ہو، رمضان المبارک کی آمد کی تیاری کے سلسلے میں اس کا بھی اہتمام ہو کہ ہم چونکہ زکوٰۃ رمضان المبارک میں نکالتے ہیں، لہذا جو زکوٰۃ نہیں نکالی جا سکی کسی وجہ سے، اگلے سال کے آنے والے رمضان میں جو زکوٰۃ نکالنی ہے تو اس سے پہلے جو زکوٰۃ ہمارے ذمے میں باقی ہے وہ بھی ہم نکال دیں۔ یہ دوسری چیز۔ تیسرا اہتمام یہ رمضان المبارک کی تیاری کے سلسلے میں کہ ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارے ذمے اگر کسی کا حق ہے تو ہم اس حق کو ادا کرنے والے بن جائیں۔
ہمارے ذمے کسی کا حق ہے تو وہ ہم حق ادا کر دیں، اور ادا نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس سے معاف کروا لیں، معافی مانگ لیں۔ کیونکہ یاد رکھیے، نماز میں کوتاہی ہوئی، روزے میں کوتاہی ہوئی، زکوٰۃ میں کوتاہی ہوئی، تو اس کا معاف کرنا اور نہ معاف کرنا یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، وہ کسی بندے کی مرضی کے اوپر نہیں ہے۔ اور اللہ کی شان آپ جانتے ہیں کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ اپنے بندوں پر بے انتہا مہربان ہے۔ ان کی مہربانی اور بندوں پر ان کی شفقت کے کئی واقعات میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ تو اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ معاف کر دیں گے، لیکن بندے کا حق اگر بندہ نہیں معاف کرے گا تو اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ بھی معاف نہیں کریں گے، اور بندہ اس دنیا میں اگر اس سے معافی مانگی جائے تو شاید معاف کر دے، لیکن اگر معاملہ اس دنیا سے آگے بڑھ کر کے آخرت میں پہنچ گیا تو وہاں تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ وہاں تو ہر ایک کو ایک ایک نیکی کی سخت ضرورت ہوگی، کہاں سے کون سی نیکی مل جائے۔ باپ کی نیکیوں میں سے کوئی نیکی مل جائے، ماں کی نیکیوں میں سے کوئی نیکی مل جائے، بھائی کی نیکیوں میں سے کوئی نیکی مل جائے، بہن کی نیکیوں میں سے کوئی نیکی مل جائے، بیوی کی نیکیوں میں سے کوئی نیکی مل جائے، اولاد کی نیکیوں میں سے کوئی نیکی مل جائے، تو وہاں بندہ اتنا خود غرض ہو جائے گا کہ اپنی وہ نیکی وصول کر کے رہے گا، چاہے باپ ہلاک ہو رہا ہو، ماں ہلاک ہو رہی ہو، بیٹا ہلاک ہو رہا ہو، اولاد ہلاک ہو رہی ہو، اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کم ہونے سے اس کے لیے جہنم کا خطرہ پیدا ہو رہا ہے، ہو جائے، اس کی پرواہ نہیں ہوگی، مجھے تو میرے نامہ اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ ہو رہا ہے، میرے حق کے بدلے میں مل رہا ہے، تو بندہ اس کو نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے حقوق العباد کا مسئلہ میرے بھائیوں بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی نازک ہے، اس لیے حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام ہو۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کو توفیق دیتا ہے اور وہ حج کا ارادہ کرتا ہے اور اسے حج کا سفر کرنا ہوتا ہے، تو اس وقت لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ ملاقات پہلے لوگ اس لیے کرتے تھے کہ بھائی جا کر کے معافی تلافی کروا لیں، کہ بھائی غلطی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، معاف کر دیجئے گا، معاف کروا کے لوگ جاتے تھے، کیونکہ اس وقت سفر بڑا طویل ہوتا تھا، سال بھر لگ جاتے تھے، 6 مہینے لگ جاتے تھے۔ جب بادبانی کشتیوں سے لوگ جاتے تھے تب تو سال بھر لگ جاتے تھے، اور پھر بحری جہاز، اس میں بھی 3 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے لگتے تھے۔ سمندر کا سفر ہوتا تھا، خطرات رہتے تھے، آدمی جا رہا ہے واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا، اس لیے لوگ معافی مانگ لیتے تھے۔ لیکن اب تو سفر آسان ہو گیا، لوگ بمبئی چھوڑ کر آئے اور ابھی گھر پہنچے نہیں، پتہ چلا کہ ہوائی جہاز پر بیٹھ کر کے وہ جدہ پہنچ گئے، اتنا آسان سفر ہو گیا۔ تو اب وہ جذبہ نہیں ہوتا، اب تو ملنا ملانا دعوتیں کھانے کے لیے ہوتا ہے۔ بھئی حج کے لیے جا رہا ہوں، میرے یہاں آپ کی دعوت ہے، میرے یہاں آپ کی دعوت ہے، میرے یہاں آپ کی دعوت ہے، سمجھے؟ تو یہ ہوتا تھا، اس وقت لوگوں سے معافیاں مانگ لیتے تھے۔ لیکن میرے دوستوں، کوئی یہ خاص موقع نہیں، موت کا کیا ٹھکانا، کب آ جائے،
واقعات ہمارے سامنے ہوتے رہتے ہیں، ہم سنتے ہیں، رات میں سوتے ہیں اور پتہ چلا ایک توانا تندرست جوان آدمی ہے، اچھا بھلا سویا اور رات کے کسی وقت میں اس کا انتقال ہو گیا، بلاوا آ گیا اور وہ اللہ کے حضور چلا گیا۔ یہ واقعات ہمارے سامنے ہوتے رہتے ہیں، اس لیے اس کا خاص طور سے اہتمام ہونا چاہیے کہ کسی کی حق تلفی ہماری جانب سے نہ ہونے پائے، کسی کا حق ہمارے ذمے ہے تو اس کو ادا کرنے کی کوشش ہماری ہو، اور اگر حق ادا نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم اس دنیا ہی میں اللہ کے اس بندے سے معافی مانگ لے۔ قیامت کے دن مسئلہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ ہے رمضان المبارک کی آمد کے لیے تیاری، اور یہ دعا کرتے رہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما۔ یہ برکت کیا چیز ہے؟ جگہ جگہ برکت کی دعا ہم کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ بھئی آپ نے کوئی نیا مکان خریدا، ساتھیوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو بلایا تو ہر آنے والا کہتا ہے بھئی نیا مکان مبارک ہو، برکت کی دعا دیتا ہے۔ آپ نے کوئی دکان کھولی تو آنے والا کہتا ہے بھئی یہ دکان مبارک ہو۔ آپ نے کوئی گاڑی خریدی، آنے والا کہتا ہے بھئی یہ گاڑی مبارک ہو۔ آپ نے شادی کی تو شادی میں خاص طور سے مبارکبادی کی دعا دی جاتی ہے، بارک اللہ لک، اللہ تجھے برکت دے، تم دونوں کو برکت دے، میاں بیوی دونوں کو برکت کی دعا دی جاتی ہے۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کے ساتھ برکت کی دعائیں مانگی ہیں۔ اللہم بارک لنا فیما آتیت، اے اللہ جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں میں ہمیں برکت عطا فرما۔ یہ برکت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم روز مرہ ان الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ان الفاظ کا جو صحیح مفہوم ہوتا ہے وہ ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوتا۔ برکت کا مطلب ہم صرف بڑھوتری لیتے ہیں۔ بھئی ایک آدمی نے آج دکان شروع کی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی دکان میں ترقی عطا فرمائی، وہ بڑا اسٹور ہو گیا، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی برکت عطا فرمائی۔ پہلے لاکھوں کا مال تھا، اب کروڑوں کا مال ہے، یعنی گویا کسی چیز کے بڑھنے کو ہم برکت سمجھتے ہیں بس۔ لیکن میرے بھائی یہ بتائیے کہ جب دولہا کو دعا دی جاتی ہے اللہ تجھے برکت دے تو اس میں کیا چیز بڑھتی ہے؟ دلہن کو دعا دی جاتی ہے اللہ تجھے برکت دے تو اس میں کیا چیز بڑھتی ہے؟ یاد رکھیے، دنیا کے اسباب راحت کا بڑھنا اس کا نام برکت نہیں ہے۔ اسباب راحت اور مال و دولت کا بڑھ جانا اس کا نام برکت نہیں ہے، بلکہ دنیا کے یہ اسباب جو راحت ہیں یہ یقینی طور سے راحت کا سبب بنے اور ان سے راحت ملے، آرام ملے، ان سے عزت ملے، اصل میں برکت یہ ہے۔ ورنہ اس دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس مال و دولت اتنا ہے کہ وہ گن نہیں سکتے، لیکن دن اور رات کا چین اور سکون انہیں نصیب نہیں ہے۔ ایک دولہے کو جب برکت کی دعا دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس ازدواجی زندگی میں تم میاں بیوی کو سکون عطا فرمائے، تمہاری یہ ازدواجی زندگی ایک دوسرے کے لیے
راحت و آرام کا سبب بنے. کہیں ایسا نہ ہو کہ شادی کے بعد پھر میاں بیوی میں جھگڑے اس طرح شروع ہو جائیں کہ وہ دونوں تو لڑتے لڑتے پھر دونوں خاندان آپس میں لڑنے لگے اور مقدمہ بازی شروع ہوئی اور عدالتوں تک معاملہ پہنچ گیا تو کون سی خیر و برکت رہ گئی، حالانکہ وہ جہیز بہت زیادہ لے کر کے آئی ہے. تو اللہ برکت عطا فرمائے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دولہا میاں کو یہ دعا دی جا رہی ہے کہ اس شادی کے ذریعے تم کو خوب جہیز ملے، یہ مطلب نہیں ہے. یہ شادی حقیقت میں راحت و آرام کا سبب بنے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا فرما رہے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، تو یہاں برکت کا یہ مطلب نہیں کہ رجب کا مہینہ 40 دن کا ہو جائے یا رجب کا مہینہ 50 دن کا ہو جائے، بڑھ جائیں اس کے دن، یہ مطلب نہیں. مطلب یہ ہے کہ اے اللہ رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں خاص طور سے ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جو تجھے راضی کرنے والے ہوں، جو تجھے راضی کرنے والے ہوں. اور پھر اس کے بعد رمضان المبارک کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں، شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو کس درجے کا آپ اہتمام فرماتے تھے. تو میرے دوستوں مجھے یہ عرض کرنا تھا کہ یہ رجب کا مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے، قابل احترام مہینہ ہے. رمضان المبارک کے لیے تمہید ہے، اس کے لیے مقدمہ ہے. اب رمضان کی آمد ہے، اس کے لیے تیاری یہیں سے شروع کرنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دیکھیے بھائیو، میں نے ابھی کہا تھا کہ موت نہ بچے کو دیکھتی ہے، نہ جوان کو دیکھتی ہے، نہ بوڑھے کو دیکھتی ہے. یہ دیکھیے ایک نوجوان کے انتقال کی خبر کی یہ پرچی ہے. الہ آباد کے مرحوم حاجی محمد ارشاد کے لڑکے منا سیٹھ کے بھتیجے، یہ سامنے جو مکان ہے، سعید احمد شکیل احمد کے بھائی نعمان احمد کے والد رئیس احمد کا انتقال ہو گیا. نماز جنازہ بعد نماز جمعہ طیب مسجد میں ادا کی جائے گی. تدفین قاسم پورہ قبرستان میں ہوگی. رہائش عام پاڑا منا سیٹھ کی بلڈنگ.